بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ در فاطمہ وہ دروازہ ہے کہ جس کی عظمت کو بی بی فضہ نے اس انداز میں بیان کیا، ایک روایت کا سہارا لے کر کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑے صحابی رسول جو جن سے بہت ساری روایات بھی برادران سنت کی کتب صحیحہ میں نظر آتی ہیں، عبداللہ ابن مسعود، یہ تاریخ جملے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آ رہے تھے اور صرف 2 ہی دروازے تھے جو مسجد نبوی میں کھلے ہوئے تھے، بہت سے دروازے تھے لیکن رسول اللہ نے حکم الہی پر سب دروازے بند کر دیے، ایک رسول کا دروازہ تھا اور ایک بی بی زہرا کا دروازہ۔ اس دروازے سے ایک مرتبہ بی بی فضہ جب باہر نکلنے لگی کسی کام سے، ابن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، مسکرا کر کہا اے فضہ خوشا بحال کہ فضہ تم نے اس دنیا میں جنت کما لی اور تم جنت میں ضرور جاؤ گی، اس لیے کہ تم اس گھر میں رہتی ہو، اب تم نے اس گھر میں رہ کر رسول کی خدمت کی، فاطمہ الزہرا کی خدمت کی، علی مرتضیٰ کی خدمت کی، حسن کی خدمت کی، یقیناً تم جنت میں جاؤ گی۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی مر جائے تو اس کے لیے کیا دعا دی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، بھائی یہی دعا دی جائے گی مرحوم کے لیے۔ بہترین دعا کیا ہے؟ جنت الفردوس میں۔ لیکن مکتب اہل بیت کے مزاج ذرا ہٹ کر ہے، وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بلکہ جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ بھائی جوار کا ترجمہ کیا ہے؟ جوار کہتے ہیں پڑوس، ایک ہوتا ہے پڑوسی، جوار کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شیعہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اہل بیت کے پڑوس میں ہوگا۔ فضہ کی عزت یہ ہے کہ فضہ پڑوسی نہیں ہے، فضہ اس گھر میں رہتی ہے۔ کمال بھائی، جی عمران بھائی، فضہ اس گھر میں رہتی ہے۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود نے کہا نا کہ فضہ تم خوشا بحال خوش نصیب ہو کہ تم جنت میں جاؤ گی، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کس نے اہل بیت کو کیسا پایا۔ فضہ بگڑ کے کہتی ہیں ابن مسعود خدا کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گی، اتنا بتا کہ در فاطمہ کے کسی جنت سے کم ہے؟ کیا در فاطمہ کسی جنت سے کم ہے؟ اے عزیزوں، بس ایک روایت کا سہارا لے کر اس مجلس کو میں ختم کر رہا ہوں، منزل کمال پر پہنچنا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ تو خود بادشاہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے بادشاہ کا کہ وہ دن کو رات چاہے تو رات کو دن چاہے، جو بھی کہے وہ۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی کلچر ہے کہ نعرے کچھ بھی لگتے رہیں، ووٹ دینے والے ووٹ دیتے ہیں لیکن ان کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ علماء نے ایک روایت کو نقل کیا کہ بادشاہ تھا جو علم دوست تھا، اور علم دوست انسان تھا وہ بادشاہ، اور وہ جو بھی کوئی بات کرتا اپنے دربار میں تو دلیل طلب کرتا تھا کہ کوئی بھی اگر بات کر رہے ہیں تو وہاں دلیل، بڑے بڑے علماء کو اس نے اپنے دربار میں جمع کیا ہوا تھا اور علمی گفتگو ہوتی تھی اور بڑی بڑی گفتگو اور راتیں گزر جاتی تھیں۔ یہاں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس بادشاہ کے ذہن میں دربار میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے علماء سے سوال کیا کہ آپ علماء سے میرے ایک سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ فاطمہ زیادہ افضل ہیں یا مریم؟ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا بغض چھپا ہوا ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بغض کو اور ان کی بدبختی کو ظاہر کرے۔ اب مطلب یہ تھا کہ مشیت پروردگار تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں سے بغض ظاہر ہو۔ جو درباری ملا تھے جو دربار میں روٹیاں توڑتے تھے، ایک مرتبہ سب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی اتنا جان لینا کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں تو بغیر دلیل کے میں پسند نہیں کرتا، آپ اہل ولا اس لیے روایت آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی، بادشاہ نے پوچھا کہ بتائیں کہ کون زیادہ افضل ہے؟ کہا بھائی صاف ظاہر ہے کہ فاطمہ کے بارے میں اللہ نے کوئی سورہ نہیں اتارا، مریم کی شان دیکھ کر اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تمہیں اصطفیٰ بنایا، تمہیں منتخب کیا اور تمہیں طہارت دی۔ تو مریم کے لیے آیت بھی اتاری
اور پروردگار نے عزت مریم کے لیے، عصمت مریم کے لیے، فضائل مریم کے لیے سورہ مریم بھی اتاری، لیکن پروردگار نے نہ فاطمہ کے لیے کوئی سورہ اتارا اور نہ آیت اتاری۔ بس جیسے یہ علماء بیٹھے، ایک مرتبہ دربار میں علی کی ولا رکھنے والا جوان اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے بادشاہ آپ نے سن لیا، اب میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یاد رکھنا کہ ہمارے دربار میں زبان اسی کی کھلتی ہے کہ جس کے پاس دلیل ہو، میں بغیر دلیل کے بات کو پسند نہیں کرتا۔ کہ میں دلیل ہے میرے پاس، کہنے بھائی دلیل کیا ہے؟ کہنے پہلے تو میں ان کا حساب کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا مریم زیادہ افضل ہیں اس لیے کہ سورہ بھی نازل ہوئی، آیت بھی نازل ہوئی۔ یہ ان کا علم نہیں بول رہا، ان کے شکموں میں مال حرام ہے جو زبان پہ جاری ہو گیا، یہ مال حرام بول رہا ہے۔ نیئر بھائی سنیے گا جی یہ روایت جی، کہنے کیا مطلب؟ تو ہم آپ کو دلیل ہے؟ کہنا ہاں دلیل موجود ہے۔ کہ بھئی مریم کے لیے ایک آیت اتری ان اللہ استفا کے وطہارا کے، کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا اور اللہ نے تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی۔ کہا فاطمہ کی جب طہارت کی منزل آئی تو اللہ نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کہا، بار بار کہا یطہرکم تطہیرا، جیسی طہارت مصطفیٰ کی ویسی فاطمہ کی، جیسی علی کی طہارت ویسی فاطمہ کی طہارت۔ صلی اللہ محمد اور یہ کہہ رہے کہ فاطمہ کے لیے کوئی سورہ نہیں اتارا۔ تو اے بادشاہ وقت سن، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے لیے ایک نہیں دو سورہ نازل کی ہیں۔ ایک سورہ کوثر ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن فاطمہ ہے، دوسری سورہ سورہ حل عطا جسے سورہ انسان سورہ دہر کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کوئی اور بھی دلیل ہے؟ کہا تم دلیل کی بات کرتے ہو کہ فاطمہ زیادہ افضل ہیں۔ کہا یہ زندگیاں، جملہ بدل دیتا ہوں، یہ عمریں گزر جائیں گی، عمریں گزر جائیں گی لیکن میری دلیل ختم نہیں ہوگی۔ سن، فاطمہ افضل ہیں یا مریم زیادہ افضل ہیں؟ بھائی مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کا ہر بیٹا معصوم ہے۔ فاطمہ کا ہر بیٹا معصوم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ کہا سن اے بادشاہ وقت، یہ وہ فاطمہ ہے اور یہ وہ مریم ہے کہ جب زمانہ یہ منظر دیکھے گا کہ مریم کا بیٹا چوتھے آسمان سے اترے گا، فاطمہ کا بیٹا خانہ کعبہ کی چھت سے اترے گا، اور ما احسن الیوم، کیا حسین دن ہوگا، یہ پیغمبر کی حدیث کے جملے کہ کیا حسین دن ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہوگا، فاطمہ کا بیٹا آگے کھڑا ہوگا۔ درود پڑے گا مل کر محمد محمد۔ اے عزیزوں، یہی وہ فاطمہ ہیں، یہی وہ فاطمہ الزہرا کہ جس کے در کے لیے نبی نے امت سے مخاطب کر کے آواز دی کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا، بیتھا بیتی و بابھا بابی، فمن ہتکا بابھا فقد ہتکا حجاب اللہ۔ اے مسلمانوں، اے اہل مدینہ، یاد رکھنا یہ فاطمہ کا دروازہ، فاطمہ کا دروازہ نہیں، محمد کا دروازہ ہے۔ یہ فاطمہ کا گھر نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اور یاد رکھنا یہ فاطمہ کا گھر فاطمہ کا گھر نہیں، فاطمہ کا دروازہ فاطمہ کا دروازہ نہیں بلکہ حجاب اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حجاب ہے۔ جس نے اس دروازے کی بے احترامی کی گویا اس نے حجاب اللہ کو پارا پارا کر دیا۔ اے عزیزوں، ایک روایت ہے مصائب کی، میں بہت تیزی سے بیان کرنا چاہوں گا کہ مدینے میں ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی مجلس ہوئی اور مصائب پڑھنے والے عالم نے امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھے، اور رات میں وہ عالم جا کر وہ ذاکر اپنے گھر پر جا کر سو گیا۔ عالم رویا میں اس نے امام حسن کو دیکھا کہ سر پر عمامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے۔ امام حسن کہتے ہیں اے ذاکر، اے خطیب، تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ذاکر تیرا شکریہ کہ تو نے آج حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھے۔
ایک مرتبہ وہ ذاکر قدموں میں گر کے کہتے ہیں مولا یہ میری نوکری ہے کہ میں آپ کا ذکر کروں، میں ممبر پر آپ کے مصائب پڑھوں، مولا آپ کا ذکر ممبروں سے بہت کم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن عالم رویا میں کہتے ہیں ذاکر کیا اچھا ہوتا کہ تو میرے اصل مصائب پڑھتا۔ ذاکر نے کہا مولا میں نے پورے مصائب آپ کے پڑھے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا، 4 سال کا آپ کا قاسم آپ کے سامنے یتیم ہوا۔ اے مولا حسن یہ آپ کا کیا مصائب نہیں تھے کہ آپ کے جنازے پر 63 تیر لگے؟ مولا حسن کیا یہ آپ کے مصائب نہیں تھے کہ آپ کا سفید کفن خون سے رنگین ہو گیا؟ امام حسن مجتبی رو کر کہتے ہیں ذاکر یہ میرے اصل مصائب نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ذاکر نے ہاتھ جوڑے کہ مولا آپ ہی بتائیں کہ آپ کے اصل مصائب کیا تھے؟ ایک مرتبہ حسن مجتبی رو کر آواز دیتے ہیں ذاکر سن، اگر میرے اصل مصائب سننا چاہتا ہے میرا عالم بچپن صرف 3 دن گزرے تھے، میرے نانا رسول دنیا سے رخصت ہوئے، جب دروازے پر دستک ہوئی، جب میری ماں زہرا نے دروازہ کھولا میں نے منظر دیکھا، میری ماں زہرا دیوار میں پستی چلی گئی۔ اے عزاداروں یہ مقتل کا جملہ ہے کہ جب بی بی پر گرتا ہوا دروازہ گرا تو بی بی نے صرف 2 لوگوں کو آواز دی، ارے گھر میں فاطمہ کے علی موجود تھے، ارے حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، علی جیسا شجاع امام تھا، لیکن بی بی نے علی کو آواز نہیں دی۔ مقتل کے جملے ہیں کہ بی بی نے آواز دی خذنی یا اما فضا، اے اما فضا آگے بڑھ کر زہرا کو سنبھالو، میری کوکھ میں میرا محسن مارا گیا۔ آزاداروں ابھی فضا قریب نہ پہنچی تھی کہ زہرا نے تڑپ کر آواز کی یا مہدی ادرکنی، اے میرے بیٹے مہدی میری مدد کو آگے آؤ۔ آزاداروں علماء نے لکھا کہ اس منزل پر بی بی نے کسی اور امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا، امام مہدی کیوں پکارا؟ اے عزاداروں مقتل کے جملے ہیں کہ جب ظہور امام ہو جائے گا بڑے بڑے انبیاء زمان رجت میں اپنی اپنی قبروں سے جب نمودار ہوں گے، امام زمانہ کے دربار میں آئیں گے اور اپنے اپنے ظالم اور قاتلوں کا نام بتائیں گے۔ امام زمانہ ہر نبی کے ساتھ عدل سے پیش آئیں گے، ہر ظالم کو سزا دیں گے۔ مقتل کا جملہ ہے کہ ایسے میں نبی آئیں گے اور آواز دیں گے اے بیٹے مہدی مجھ پر ہذیان کا بہتان لگایا گیا، اے مہدی میرے بچوں پر ظلم کیا گیا۔ یہاں امام زمانہ کہیں گے اے میرے جد رسول آپ تشریف رکھیں، میں ابھی اپنی عدالت پیش کرتا ہوں۔ عزاداروں کچھ دیر بعد امام علی آئیں گے، سر شگافتہ ہوگا، آ کر آواز دیں گے اے میرے بیٹے مہدی میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا جرم و خطا یتیم کر دیا گیا۔ امام مہدی کہیں گے دادا علی آئے، میں ابھی انصاف سے کام لوں گا۔ اے عزاداروں مقتل کا جملہ ہے ایسے میں دربار مہدی میں آواز گونجے گی غزو ابصارکم ونقص رؤوسکم، اے اہل دربار بڑے بڑے انبیاء ہوں گے اپنے سروں کو جھکا دو، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اللہ عزاداروں جب بی بی کی سواری آئے گی دربار مہدی ہوگا، ایک مرتبہ سارے انبیاء سر جھکا دیں گے۔ عزاداروں مقتل کے جملے ہیں کہ جب نبی کی بیٹی کی سواری آئے گی فاطمہ کے سر پر زینب کی چھنی ہوئی چادر ہوگی اور ایک ہاتھ میں اصغر کا کٹا ہوا سر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ابن العباس میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے۔ عزاداروں آپ نے مقتل کا جملہ سنا، جب علی کا یہ بیٹا مہدی جب دادی زہرا کو آتے ہوئے دیکھے گا اب امام زمانہ سر سے امامہ پھینک دیں گے، کاندھوں سے ردا گر جائے گی، دوڑتے ہوئے جائیں گے، کہا دادی آپ زحمت کیوں کر رہی ہیں، دادی مجھے بلا لیا ہوتا۔ عزاداروں ایک ایک قاتل سے بدلہ لیا جائے گا۔ اے عزاداروں آپ نے مقتل کی روایت سنی، اے عزاداروں لیکن ایک ایسا دربار بھی ہے کہ جہاں ثانیہ زہرا گئی ارے سر پہ چادر نہ تھی۔ اللہ اللہ زینب کے سامنے بھائیوں کا سر تھا،
اے عزاداروں، لیکن اس دربار میں کوئی کہنے والا نہ تھا کہ سروں کو جھکا لو، ثانیہ زہرا آ رہی ہے۔ ارے بولنے والی کہتے ہوئے نظر آتے تھے، دیکھو دیکھو عباس کی بہن زینب آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر الہ تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ، ان بہتے واسوں کا واسطہ پروردگار اس مجلس اعضا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بر الہ تجھے عزت اہل بیت کا واسطہ پروردگار مومنین میں اتحاد الفت کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار تمام عزاداروں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس ذکر کا واسطہ ہمارے وقت امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تاجر عنایت فرما۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین و اولاد الحسین و صبر الحسین بحق الحسین و بحق دم الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔